السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کا ڈیجیٹل لیسن میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت دہم کے سبق ہندوستان میں انتخابی عمل کا حصے دوم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حصے اول میں الیکشن کمشنرز انتخابات کس طرح کرواتے ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے کیا کیا اختیارات ہیں اور وہ اپنے اختیارات کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور ہندوستان میں سیاسی پارٹیاں کا کیا رول ہوتا ہے الیکشن میں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سبق میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح اپنا رسوخ قائم کرنے، اپنا دبدبہ بنائے رکھنے کے لیے کس حد تک جاتی ہیں اور وہ حکومت قائم کرنے کی کس طرح سے کوششیں کرتی ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کس طرح اپنے قاعدے قانون بناتا ہے اور اس پر کس طرح سے عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کو ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، چلیے آج ہم ہمارے اس لیسن کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہمیں اس لیسن میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ چلیے، ہندوستان میں انتخابی عمل حصہ دوم، ہندوستان میں انتخابات اور ضابطۂ اخلاق۔ سب سے پہلا ہمارا نقطہ ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمیشن کس طرح سے اپنے ضابطۂ اخلاق کو مرتب کرتا ہے اور اس کے خلاف ورزی پر کیا کیا تادیبی کارروائی کرتا ہے، اسے دیکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد جلوس نکالنا اور جلسے منعقد کرنا۔ جلوس کون نکالتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جلوس نکالتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے کیا رولز ہیں، کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے رائے دہی کے دن۔ یہاں پر ہم رائے دہی کا دن، ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ رائے دہی کے دن کس طرح سے ووٹ ڈالنے والے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور امیدوار کس طرح سے اپنا قسمت آزمائی کرتے ہیں، اسے یہاں پر ہم جانیں گے۔ پھر اس کے بعد انتخابات کے وقت حکمران پارٹی، انتخابات کے وقت حکمران پارٹی اپنا دبدبہ قائم کرنے، اپنا رسوخ بڑھانے کی کس طرح سے کوششیں کرتی ہیں، اس پر الیکشن کمیشن کس طرح تادیبی کارروائی کرتا ہے یا کس طرح انہیں رولز ریگولیشنز دیتا ہے جس کی انہیں پابندی کرنی پڑتی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے ہم۔ اور پانچواں نقطہ ہے مختلف سطحوں پر انتخابات کا انعقاد، ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر اور علاقائی سطح پر، یعنی جو حکومت خود مقامی کے جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے انتخابات کروائے جاتے ہیں، اس پر بھی نظر ڈالیں گے ہم۔ اور چھٹا نقطہ ہے رائے دہی کا طریقہ، رائے دہی کس طرح سے کروائی جاتی ہے اور رائے دہی کرانے والے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے، وہ کس طرح سے منعقد کرتے ہیں، اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے آج۔ اور آخر میں مسترد کرنے کے لیے ووٹ نوٹا، یعنی اگر کوئی باشندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ تمام امیدواروں کو مسترد کرتا ہے تو اسے بھی سپریم کورٹ نے ایک امیدوار کے طور پر ایک نمائندہ رکھا ہے جس کا نام ہے نوٹا، یعنی نن آف دی ابو، ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یعنی جیسے ہی انتخابات کا ماحول بن جاتا ہے اس وقت ہر طرف ہر جماعت، ہر سیاسی پارٹی، ہر کوئی اپنے بڑائی کرنے، اپنی اسکیمات کو گنوانے اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں کس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے۔ انتخابات ہمارے ملک میں ایک تہوار کے طور پہ منائے جاتے ہیں، ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، عوام بھی اس میں آگے آ کر اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کارکردگی کی جاتی ہے اسے ہر کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینا ہے، وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں چاہے عوام بھی کیوں نہ ہوں، تمام کو الیکشن کوڈ کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کا اہم ذمہ دار ادارہ ہے۔ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، نہ ہی کسی کے زیر اثر کام کرتا ہے، بلکہ وہ خود مختار فیصلے کرتا ہے اور اس سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے رولز اور اس کے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کرتا ہے۔ چلیے ہم اسی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں جسے ہر انتخابات میں روب عمل لایا جاتا ہے۔ انتخابات، ضابطۂ اخلاق۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا شیڈول جاری کرتا ہے، تب سے مثالی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ عمل میں لایا جاتا ہے۔
یعنی جیسے الیکشن کا اعلان نامہ جاری ہوتا ہے تب سے اس کے مثالی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق تمام لوگوں اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی۔ ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کو بدعنوانی قرار دیا جائے گا اور تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ہاں تو بچوں، یہاں پر الیکشن کمیشن جو قوانین بنا رہا ہے اس کی پابندی کرنا ہر کسی کو ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی بدعنوانی کرتا ہے، قوانین و ضوابط میں خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں ہم ایک ایک کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور سیاسی پارٹیاں ذات پات، نسل، مذہب، علاقے کی بنیاد پر کسی پارٹی یا فرد پر تنقید نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، چونکہ ہمارا ملک کئی مذاہب، کئی ذاتوں، کئی زبانوں، کئی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، تو یہاں پر انتخابات میں اکثر سیاسی پارٹیاں اپنا مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتی ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے اس کو پہلے قواعد کے طور پر رکھا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ایسے ذاتی تبصرے نہیں کیے جا سکتے جو سیاسی اعتبار سے غیر متعلق ہوں۔ یہاں پر الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ ذاتی تبصرے نہیں کرے گا، یعنی کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی پارٹی یا الیکشن کے متعلق ہیں وہی باتیں کہی جائیں گی۔ کسی کے ذاتی شخصی معاملے میں مداخلت نہیں کی جائے گی یا غیر متعلق قرار دیا جائے گا۔ تیسرا اہم نقطہ ہے کسی ذات یا مذہب کو ہدف بناتے ہوئے کوئی سیاسی اعلانات نہیں کیا جا سکتے۔ دیکھیے بچوں، یہ ایک اہم ضابطۂ اخلاق ہے کہ ذات یا مذہب کی بنیاد بنا کر سیاسی پارٹیاں اپنا الو سیدھا نہیں کر سکتے، کسی ایک مذہب کو رجھانے کی یا کسی ایک ذات کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش وہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہمارا ملک کثیر ذاتی، کثیر مذہبی ملک ہے، تو یہاں پر کسی ایک مذہب یا ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ چوتھا اہم نقطہ ہے مذہبی مقامات جیسے مساجد، منادر، چرچوں اور دیگر عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں میں کوئی امیدوار اپنی تشہیر یا انتخابی مہم نہیں چلا سکتا۔ سیدھی بات ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر اگر کوئی امیدوار مذہبی اداروں پر جا کر تشہیر کرتا، تشہیر یعنی اپنا پرچار کرتا ہے، اپنی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، تو اسے وہاں پر روکا جانا چاہیے۔ وہاں وہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور پانچواں نقطہ ہے کوئی بھی امیدوار نقد رقم یا اشیاء دے کر رائے دہندوں، ووٹرز کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے نازک مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کل ہر کوئی سیاسی امیدوار عوام کو نقد رقم کی لالچ دے کر خرید رہا ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، خاص طور پہ جمہوریت کی بقا کے لیے اس کا روکنا جانا بہت ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم چھٹویں نقطے کی طرف۔ کوئی بھی ووٹر کسی اور شخص کا ووٹ دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ساتواں نقطہ ہے رائے دہندے کے دن یعنی پولنگ بوتھ کے 100 میٹر کے اندر کوئی تشہیری مہم جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی جو بھی پولنگ بوتھ ہوتا ہے وہاں سے 100 میٹر کی دوری تک کوئی بھی تشہیری مہم نہیں کر سکتا، یعنی اپنا پرچار، اپنی پارٹی کا نام وغیرہ، کسی طرح کے جھنڈے یا کسی طرح کی بھی علامتیں ظاہر نہیں کر سکتا۔ آٹھواں نقطہ ہے اجازت دیے گئے اوقات سے پہلے یا بعد میں انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ ہم نے دیکھا تھا بچوں کہ ٹی این سیشن نے جو سفارشات پیش کی تھی اس میں ایک سفارش یہ بھی تھی کہ الیکشن کے دن سے 48 گھنٹے پہلے ہی مہم کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی جو اس دن الیکشن ہوتا ہے اس سے 3 دن قبل تمام مہم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی جماعت یا کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے کام کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نواں اہم نقطہ ہے کوئی سیاسی پارٹی کسی ووٹر کے لیے بوتھ تک آنے یا گھر تک چھوڑنے کا نظم نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہر جگہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں یا کسی بڑے مقامات پر پارٹیاں کیا کرتی ہیں، آٹوؤں کا اس کا انتظام کرتی ہیں تاکہ لوگ گھر سے نکل کر پولنگ سینٹر تک آ کر ووٹ دیں۔ اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 10واں ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پرامن زندگی گزارے، اس لیے رہائشی علاقوں میں ریالیاں، جلوس نکالنا یا دھرنے دینا خلاف قانون ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک نقطہ ہے عمارتوں پہ مالکین کی اجازت کے بغیر پارٹی کے پرچے لہرانا، بیانر باندھنا، پوسٹر چسپاں کرنا یا دیواروں پر لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عام طور پر کئی سیاسی پارٹیاں کیا کرتے ہیں،
وہ اپنے تشہیری جو پوسٹرز ہوتے ہیں، اپنے تشہیری جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ لے کر کسی گھروں پر لگا دیتی ہیں یا کہیں دیواروں پر چسپاں کر دیتی ہیں. اس طرح سے بھی کرنا جائز نہیں ہے. اگر مکان مالک اجازت دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں کہیں پر بھی ہو اپنی تشہیر کو بے جا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تو بچوں، یہ الیکشن کمیشن کے چند اصول و ضوابط تھے جس پہ عمل کرنا ہر سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے. جیسے الیکشن یا انتخابات کا دن آتا ہے یا دن قریب آتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں عوام کو رجھانے کے لیے، عوام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف نسخے اور مختلف طریقے اپناتی ہیں، جس میں نقدی کے ذریعے یا کسی طرح کا لالچ دے کر یا کسی طرح کی جو ہے نا اسکیمات بتا کر عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں عوام کو چاہیے کہ وہ لیڈرز یا جو بھی رہنما آ رہے ہیں ان کے فرسودہ وعدوں پر نہ جا کر جو اچھا نمائندہ ہے اسے چننے کی کوشش کریں. اب یہاں پر سیاسی جماعتیں نہ صرف تشہیر کرتی ہیں بلکہ جلسے بھی منعقد کرتی ہیں جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اس پر بھی الیکشن کمیشن چند اصول و ضوابط نافذ کرتی ہے جس کا عمل کرنا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے. چلیے ہم جلسوں کا انعقاد کے بارے میں دیکھتے ہیں. جلوس نکالنا اور جلسے کرنا. سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ کسی جلسے کا انعقاد کرنے سے قبل مقامی پولیس سے اجازت حاصل کریں. انہیں چاہیے کہ پولیس کو جلسے کے مقام اور اس کے اوقات کے بارے میں اطلاع دیں تاکہ پولیس کو جلسے گاہ کے قریب و جوار میں نظم و ضبط کی برقراری کرنے اور ٹریفک کا انتظام کرنے کی سہولت ہو. تو دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک تصویر بھی بتائی گئی ہے جہاں پر لیڈرز کیا کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو جمع کر کر جلسے منعقد کر رہے ہیں. یہاں رہائش گاؤں کے قریب یا عوامی رہائش گاؤں کے قریب یا سرکاری عمارتوں کے قریب اس طرح کے جلسے منعقد کرنا جائز نہیں ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے جب بھی منعقد کیے جاتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے متعلق، وہ سب سے پہلے پولیس سے اجازت لینی چاہیے تاکہ ٹریفک کا انتظام کیا جا سکے. اس کے علاوہ کئی جلسوں میں لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن ہدایت دیتی ہے کہ ساؤنڈ پولیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جائے. غیر ضروری زیادہ ساؤنڈ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جتنا وقت دیا جاتا ہے، جو پولیس عہدیداروں کے ذریعے جو ٹائم دیا جاتا ہے اسی ٹائم میں جلسے کو اختتام کرے. جیسے اگر جلسہ سمجھیے شام 7 بجے شروع ہوا ہے تو وہ لیڈرز جلسے کو اپنے آگے بڑھاتے ہوئے رات کے 12 بجے تک بھی لے جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو محکمے پولیس سے وقت دیا جاتا ہے، جیسے 10 بجے تک آپ جلسہ منعقد کرتے ہیں تو اس کے اندر ہی اسے مکمل کرنا ہوگا. رائے دہی کے دن. بچوں، سب سے پہلے آپ یہ تصویر پر نظر ڈالیے جہاں پر ایک لمبی قطار کھڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں آئیڈینٹی کارڈ لے کر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے آئے ہیں. تو یہاں پر یہ کس طرح سے اصول و ضوابط پہ عمل پیرا ہوں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. رائے دہی کے دن. انتخابی عملے کی ذمہ داری ہے کہ رائے دہندوں کو جمہوری اور پرامن ماحول میں ووٹ دینے کا درکار سارے انتظامات کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ بچوں جو بھی ووٹرز آئے ہیں وہ پرسکون ماحول میں اپنے حق رائے دہی کا آرام سے استعمال کریں، نہ کسی دباؤ میں آئیں، نہ ہی وہ ذہنی انتشار سے دوچار ہوں، بلکہ وہ اپنے ووٹ کا آزادانہ طریقے سے استعمال کریں. اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. دوسرا، تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو چاہیے کہ وہ انتخابی عملے کے فرائض کی ادائیگی میں ان کا تعاون کریں. جو بھی انتخابی عملہ آتا ہے، جو الیکشن کروانے کے لیے اس جگہ پر آتا ہے، وہ علاقے میں آتا ہے، وہاں پر چاہیے کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا تعاون کریں. اس کے بعد پولنگ بوتھ میں بیٹھنے والے پولنگ ایجنٹوں کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں. ان کارڈز پر سیاسی پارٹی کا نام یا نشان درج نہیں ہونا چاہیے. ہاں بچوں، یہاں پر جو پولنگ ہوتی ہے، جو کوئی بھی پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر ہر پارٹی کی جانب سے پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے. وہ پولنگ ایجنٹ اپنی پارٹی کی طرف سے بڑھتا ہے، لیکن وہاں پر وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھی نشان کا استعمال نہ کریں. پولنگ بوتھ میں نہ وہ پارٹی کا نشان استعمال کریں، نہ پارٹی کا کسی طرح کا نشان اپنے ساتھ میں رکھے، بلکہ وہ ایک عام ایجنٹ کی طرح وہاں پر بیٹھے رہے تاکہ پولنگ آرام سے ہو. چوتھا اہم نقطہ ہے انتخابی مہم کے اختتام رائے کے دن سے 48 گھنٹے قبل ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو انتخابی مہم ہے وہ رائے دہی کے دن سے 48 گھنٹے پہلے ہی ختم ہونا چاہیے، یعنی 3 دن پہلے ہی مہم ختم ہونی چاہیے تاکہ 3 دن عوام کو سکون سے آرام سے سوچنے کا موقع ملے کہ وہ کس کو ووٹ دیں. اسی طرح شراب کی فروخت پر بھی پابندی ہوگی اور یہاں پر شراب کو سخت ممنوع قرار دیا جاتا ہے.
کہ شراب کا کوئی بھی بٹوارا نہ ہو۔ پانچویں اہم چیز، پولنگ بوتھ کے قریب کثیر تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت نہ امیدوار کو ہوگی اور نہ ہی ان کی حمایت کرنے والے کارکنوں کو ہوگی۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے بچوں کہ پولنگ بوتھ کے قریب نہ جمع ہو، نہ کوئی سیاسی نمائندہ جمع ہو، نہ ہی اس کے کارکن جمع ہوں۔ چھٹواں، کیمپوں میں کسی قسم کے پوسٹر، پرچم، نشانات اور انتخابی مواد نہیں ہونے چاہیے۔ کسی قسم کی غذائی اشیاء بھی کیمپ میں نہ رکھی جائے۔ جو پولنگ بوتھ ہوتا ہے اس کے قریب میں کوئی پوسٹر یا پرچم یا نشانات یا انتخابی مواد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو ایریا ہوتا ہے تقریباً 100 میٹر کی دوری تک اس طرح کے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انتخابات میں سب سے اہم رول ادا کرتی ہے حکمراں جماعت، چونکہ وہ حکومت میں ہوتی ہے، اپنی حکومت کا اور اپنے رسوخ کا وہ غلط استعمال کر سکتی ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن یہاں پر اس حکمراں جماعت پر چند اصول لاگو کرتا ہے جس پر عمل آوری کرنا ضروری ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ پارٹی اپنی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کی کسی بھی حد تک کی کوشش کر سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن یہاں پر چند قواعد و ضوابط نافذ کرتا ہے جس پر ہر حکمراں پارٹی کو عمل کرنا ضروری ہے۔ انتخابات کے وقت حکمراں جماعت، حکمراں پارٹی کو اس بات کا موقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے ہوئے ووٹروں کو متاثر کرے۔ اس پر روک لگانے کے لیے الیکشن کمیشن نے بعض قواعد و ضوابط بنائے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ دیکھیے بچوں، حکمراں پارٹی کے قائدین کو چاہیے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور نہ وہ سرکاری ملازمین اور اداروں کا استعمال پارٹی کے کاموں کے لیے کریں۔ یہ سب سے پہلا رول ہے کہ وہ اپنے رتبے کا غلط استعمال نہ کریں، نہ ہی سرکاری ملازمین یا اداروں کو اپنے پارٹی کی طرف سے کاموں کے کرنے کی ہدایت دیں۔ تو حکمراں پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا استعمال نہ کریں۔ دوسرا، ان کے سرکاری دوروں اور پارٹی سے متعلق دوروں کو آپس میں یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی پروگرام کا انعقاد کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے باہر جانا پڑتا ہے، اس کو وہ اپنے دوروں سے نہ جوڑیں، بلکہ سرکاری کام سرکاری ہوتا ہے، پارٹی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، انتخابی مہم کے دوران چاہیے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال نہ کریں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور چوتھا، اگر 3 سے زائد سیکورٹی گاڑیاں استعمال کی جائیں تو انتخابی اخراجات میں درج کرنا ہوگا۔ حکمراں پارٹی کو چاہیے کہ وہ 3 سے زیادہ گاڑیوں کا استعمال نہ کریں، اگر کرتی ہے تو اسے کیا چاہیے کہ انتخابی اخراجات میں اس کو درج کرانا ہوگا۔ پانچواں نقطہ ہے، جس لمحے سے انتخابات کا شیڈول جاری ہوگا اسی وقت سے انتخابی اخراجات محسوب ہوں گے۔ عوامی جائیدادوں یعنی سرکاری عمارتوں، دفتروں اور دیگر مقامات کو کوئی بھی پارٹی اپنی مہم کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی سرکاری اشتہارات پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جاری نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہاں پر سرکاری جو اشتہارات ہوتے ہیں اسے بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ آٹھواں نقطہ، ٹیلی ویژن پر اعلانات جاری کرنے سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کمیشن سے اجازت حاصل کر لینا پڑتا ہے۔ ہاں تو بچوں، بعض سیاسی پارٹیاں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے شائع کرتی ہیں، بھلے ہی وہ شائع کرے لیکن اس کے لیے چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن سے اجازت حاصل کر لیں۔ اور آخری نقطہ، انتخابی اعلامیہ کو جاری ہونے کے بعد حکومت کوئی گرانٹ جاری نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیے بچوں، اہم چیز ہے یہ کہ اعلامیہ جاری ہونے کے بعد گرانٹ جاری کر کر وہ عوام کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، ادائیگیاں نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی نئی اسکیمات کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی نئے پروجیکٹس شروع کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کے وعدے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حکمراں جماعت پارٹی کے لیے اہم ضروری ہے کہ وہ نئی اسکیمات کو الیکشن سے پہلے بتا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن سخت نوٹس لیتی ہے کہ حکمراں جماعت کو چاہیے کہ وہ ان اصولوں و ضوابط کا خیال رکھیں۔ بچوں، اب تک ہم نے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ قواعد و ضوابط کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اب ہم الیکشن کمیشن کے مختلف سطحوں پر، یعنی ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر، ضلعی سطح پر اور ایک بوتھ لیول یعنی ایک وہ ادارہ جہاں پر الیکشن کروایا جاتا ہے جسے ہم پولنگ بوتھ کہتے ہیں، وہاں تک کا مختلف عہدیدار اپنا اپنا عہدے کے حساب سے کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے۔ مختلف سطحوں پر انتخابات کا انعقاد، دیکھیے بچوں، ہر سطح پر الگ الگ آفیسر متعین ہوتے ہیں۔ ملکی سطح پر تو آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر ہے اور 2 الیکشن کمشنرز ہیں۔ اور ریاستی سطح پر کون ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ ریاستی سطح پر چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، اسے ہم چیف الیکٹورل آفیسر کہتے ہیں۔
جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی مدد کرتا ہے. اس کے بعد ضلعی سطح پر ضلع کلکٹر چیف الیکشن آفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہے. ہر ضلع کے سطح پر جو کلکٹرز ہوتے ہیں وہ اس ضلع کے چیف الیکشن آفیسرز ہوتے ہیں. تیسرا، ہر حلقے میں انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کام کرتا ہے. حلقہ یعنی وہ انتخابی حلقہ ایک کانسٹیٹیوئنسی پر ایک ریٹرننگ آفیسر کو متعین کیا جاتا ہے تاکہ تمام ایریا کی نگرانی کر سکے. ریٹرننگ آفیسر ہی پرچے نامزدگیوں کی جانچ کرتا ہے اور مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کرتا ہے. جو بھی انتخابی حلقہ ہوتا ہے وہاں پر موجود ریٹرننگ آفیسر پرچے نامزدگیوں کی جانچ کرتا ہے. جو بھی پرچے نامزد کرتے ہیں یعنی جو بھی پارٹی کی طرف سے نمائندے آتے ہیں اور اپنے پرچے داخل کرتے ہیں ان کی وہ جانچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد آخری حتمی فہرست جاری کرتا ہے. پارٹی امیدواروں کو پارٹی کا نشان دیا جاتا ہے جبکہ آزاد امیدواروں کو اس وقت دستیاب نشانات میں سے کوئی ایک نشان دیا جاتا ہے. یہ تو بخوبی جانتے ہیں بچوں آپ کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا نشان ہوتا ہے, اسی کو الاٹ کیا جاتا ہے, جبکہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جسے کہتے ہیں ہم, انہیں اس وقت موجود دستیاب نشان میں سے کوئی ایک نشان الاٹ کیا جاتا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے. اس کے بعد امیدوار کے نام نشانات کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM میں درج کیا جاتا ہے یا پھر بیلٹ پیپر پر چھاپے جاتے ہیں. ہاں تو بچوں ہم نے دیکھا ریاستی سطح پر چیف الیکٹورل آفیسر ہے, اس کے بعد ضلعی سطح پر کلکٹر ہے, اسی طرح ایک انتخابی حلقے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ہے نا اس حلقے کے تمام انتخابی سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے. ریٹرننگ آفیسر کے اس تمام سرگرمیوں میں ایک اہم کام ہوتا ہے جو بھی پرچے داخل کیے جاتے ہیں انہیں نشانات دینا اور ان کے جو ہے نا نشانات کو بیلٹ پیپر اگر ہے تو اس پر چھاپنے کا کام. اگر بیلٹ پیپر نہیں تو آج کل کیا چیزیں ہیں, کس کے ذریعے ووٹ کیا جا رہا ہے بچوں آپ جانتے ہیں؟ ہاں, مشین کے ذریعے جسے ہم EVM کہتے ہیں. EVM مشین کے ذریعے ووٹنگ کرائی جاتی ہے. اس EVM مشین میں ہی تمام لوگ جو فہرست داخل کرتے ہیں وہ تمام لوگوں کے نام اور نشانات کے ذریعے اس میں پہلے سے ہی انتخابی حلقے کے حساب سے اس کو اس کے اندر سیو کیا جاتا ہے. چلیے ہم ایک نظر EVM پر بھی ڈالتے ہیں. ہاں تو بچوں یہ دیکھیے, یہ ہے بیلٹ یونٹ جس میں تمام انتخابی امیدوار کا نشان ہے, اس کا نام ہے. کتنے ہیں بچوں؟ یہاں تقریباً 16 امیدوار ہیں جن کے نام اور نشان کو دیا گیا ہے. بازو میں ایک بٹن ہے, جو کوئی بھی ووٹر ہے وہ اپنے پسند کے نمائندے کے سامنے کا بٹن دباتا ہے جس کے بعد اس کا ووٹ پڑ جاتا ہے. تو اسے کنٹرول کون کرتے ہیں؟ ایک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے نا بیلٹ ایشو کیا جاتا ہے. جب کبھی بھی بیلٹ ایشو کیا جاتا ہے اسی کے بعد ہی بیلٹ یونٹ آن ہوتی ہے, اس کے بعد ایک ووٹ ڈالنے کے بعد بند ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ جب تک کنٹرول یونٹ پر بیلٹ ایشو نہیں کیا جاتا, بیلٹ دیا نہیں جاتا, جب تک یہ مشین بند رہتی ہے. یعنی ایک ووٹر 2-3 ووٹ دبانے کی کوشش بھی کرا تو بھی اس کے ووٹ نہیں پڑتے, صرف ایک ہی ووٹ جو پہلے دباتا ہے وہی پڑتا ہے. تو اس طرح کی مشین ہمارے انتخابات میں استعمال کی جاتی ہے. ہاں تو بچوں EVM وہ مشین ہے جس کے میں جو بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس میں محفوظ رکھا جاتا ہے. جب رزلٹ آتا ہے تب اس میں کھول کر اس وقت جس دن رزلٹ ہوتا ہے اس دن اس کو نمایاں کیا جاتا ہے. تمام مشینوں کو ایک جگہ رکھ کر اس میں سے جو بھی کینڈیڈیٹس جو بھی امیدوار ہوتے ہیں ان کے ووٹوں کو گنا جاتا ہے. اب پولنگ بوتھ میں کس طرح کا کام ہوتا ہے, پولنگ بوتھ میں جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. رائے دہی کا طریقہ. اضلاع میں چیف الیکشن آفیسر رائے دہی کی وسیع تر انتظامات کرتے ہیں اور رائے دہی کے مرکز پولنگ بوتھ کے لیے انتخابی عملے یعنی پریسائڈنگ آفیسر اور دیگر پولنگ آفیسر کا تقرر کرتے ہیں. بوتھ کا جو آفیسر کہلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے بچوں؟ پریسائڈنگ آفیسر, اور اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں. رائے دہی کے عمل کی نگرانی کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے رائے دہی کے دن مبصرین یعنی آبزرور کا بھی تقرر کیا جاتا ہے. رائے دہی کے دن تمام ووٹرز جن کے نام ووٹر لسٹ یا الیکٹورل لسٹ میں درج ہوئے ووٹ دینے کے حقدار ہوتے ہیں. پولنگ ایجنٹس ووٹرز رائے دہندوں کی شناخت کرنے میں پولنگ اسٹاف کی مدد کرتے ہیں. ان ایجنٹس کا تقرر انتخابات میں حصے لینے والے امیدواروں کی جانب سے کیا جاتا ہے. ووٹ دینے سے قبل ووٹر کی انگشت شہادت پر سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے. اگر پولنگ بوتھ پر EVM نہ ہو تو بیلٹ پیپر پر سواستک کا نشان لگا کر بتلائے گئے طریقے کے مطابق اسے طے کر بیلٹ باکس میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیے بچوں یہاں پر ہم ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں
एक पोलिंग बूथ है, एक बूथ है जहां पर तमाम लोग अपना अपना किस तरह से रोल निभा रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर इस तमाम बूथ का ये इंचार्ज होता है, इसी की देख रेख में तमाम पोलिंग या इंतखाबात करवाए जाते हैं। ये लोग जो बैठे हैं पोलिंग एजेंट्स हैं। जो कोई भी वोटर यहाँ से दाखिल होता है तो सबसे पहले वो एजेंट्स देखते हैं कि क्या वाकई वो वोटर यहाँ का है या 2 बार आ रहा है, इसकी जांच ये लोग मिलकर कर लेते हैं। उसके बाद उसे कहाँ जाना पड़ता है? पोलिंग ऑफिसर के पास। पोलिंग ऑफिसर क्या करता है? यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स एक नहीं बल्कि 2-3 लोग होते हैं अमले में, उसमें से हर एक का अलग अलग काम होता है। जो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर होता है उसका काम होता है कि वोटर लिस्ट में से उस वोटर का नाम पुकारा जाए और उसके बाद उसकी शनाख्त होने के बाद उसकी दस्तखत लेकर आगे बढ़ा जाए। आगे क्या होता है? आगे जो है ना फिर एक पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, उसकी उंगली के निशान पर सियाही का निशान लगाते हैं। और तीसरा पोलिंग ऑफिसर क्या करता है? यहाँ से बैलेट इश्यू करता है। ये बैलेट यूनिट है, यहाँ से बैलेट इश्यू करता है। तो वो आकर क्या करता है? मशीन में आकर ये सीक्रेट यानी खुफिया राय दही के जरिए अपना वोट इस्तेमाल करता है। जैसे वो एक वोट दबाता है, एक बीप की आवाज आती है, उसके बाद मशीन फिर बंद हो जाती है। जब तक दूसरा वोटर आएगा नहीं, जब तक वो मशीन बंद रहेगी। जब तक बैलेट इशू नहीं किया जाता वो मशीन तब तक बंद होती है। तो इस तरह से एक एक वोटर को वोट डालना होता है। ये पोलिंग बूथ का एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें आपको साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंतखाबात करवाए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने राय दही का तरीका, इंतखाबात के अंदर किस तरह से राय दही करवाई जाती है, हर एक का क्या क्या रोल होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, पोलिंग ऑफिसर्स का क्या रोल होता है, उसमें वोटर आकर अपना वोट का हक किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हमने अच्छी तरीके से देखा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, कोई वोटर ये कहता है कि हमें इन तमाम उम्मीदवारों में से, यानी ये तमाम जो लिस्ट है इसमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, तब क्या करना है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो जो है ना अपने नए उम्मीदवार यानी नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। नोटा क्या है? नन ऑफ दी अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर हर शहरी को चाहिए कि वो वोट दें ताकि इलेक्शन कमीशन को ये मालूम पड़े कि कितने लोग ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार गलत हैं। इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए। मुस्तरद करने के लिए वोट नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जो पीपुल्स यूनियंस ऑफ सिविल लिबर्टीज के केस में दिया था, नोटा को मुतारफ करवाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नोटा फर्द की आज़ादी की राय का हिस्सा है। नोटा को अख्तियार के तौर पर 2013 में सबसे पहले दिल्ली, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुनक्किद किए गए असेंबली इंतखाबात में मुतारफ करवाया गया। नोटा सिर्फ एक इख्तियार है, इसकी वजह से किसी उम्मीदवार के जीतने या हारने की सलाहियत पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नोटा के लिए सबसे कसीर तादाद में वोट डाले जाएं तो भी दूसरा मुकाम पर हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब करार दिया जाएगा। देखा बच्चों, नोटा आपकी राय है। अगर नोटा को ज्यादा से ज्यादा लोग भी अगर नोटा का निशान दबाते हैं, अगर दूसरे नंबर पे कोई उम्मीदवार आता है तो दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा। हाँ तो बच्चों, आज हमने इंतखाबी अमल का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बनाए गए उसूल और ज़वाबित को देखा। उसके बाद राय दही किस तरह से करवाई जाती है और सियासी पार्टियां अपना क्या रोल निभाती है, उसके बारे में हमने तफसीली मालूमात की हैं और उसका आप थोड़ा सा इयादा कर लें। हिंदुस्तान में इंतखाबी अमल दूसरा हिस्सा। तो सबसे पहले हमने देखा हिंदुस्तान में इंतखाबात और ज़ाब्ते अखलाक, जुलूस निकालना और जलसे मुनक्किद करना। तीसरा, राय दही के दिन। चौथा नुक्ता था इंतखाबात के वक्त हुक्मरान पार्टी, मुख्तलिफ सतहों पर इंतखाबात का इनेकाद, राय दही का तरीक़ा और मुस्तरद करने के लिए वोट, जिसे हम नोटा कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसके सवाल जवाब जो आपकी किताबों में मौजूद हैं उसको अपनी ब्याजों में नोट करें और अपने असातिज़ा की मदद से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं वो करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।